بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3650۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی، کہ میری امت کا سب سے بہترین دور زمانہ وہ میرا ہے، یعنی اس زمانے میں جس میں میں چل رہا ہوں یا میرے صحابہ ہیں، تو یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور۔ مطلب یہ کہ اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہے، یوں کہہ لیجیے، کیونکہ نبی ان سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ آتا تو صحابہ سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، تو آپ فرماتے سب سے بہترین دور یہ میرا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ بہترین دور ہوگا، یعنی ہمارے اور صحابہ کے بعد جو دور ہوگا وہ تابعین کا دور کہا جاتا ہے، کہ جن کی ملاقات صحابی سے ہو ایمان کی حالت پر اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہو جائے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد تابعین کا جو دور آئے گا وہ بہت بہترین دور ہوگا۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کا دور ہوگا بہترین، یعنی تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تین زمانے کو بہت بہتر کہا گیا، نبی صحابہ کا دور، اور اس کے بعد تابعین کا دور، یعنی جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی، اس کے بعد تبع تابعین، یعنی جن کی ملاقات تابعین سے ہوئی ہے۔ ان تین دور کو بہت بہترین دور کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہترین دور سب سے بہترین دور ہوں گے۔ وجہ کیا ہے بھائی، کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہ لوگ بہترین ہیں اور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی مشقت رنگ لائی، صحابہ جیسی جماعت تیار ہو گئی، اور صحابہ کو نبی کی صحبت ملی تو یہ سارے لوگ اچھے ہو گئے نا، تو یہ بہترین دور ہے۔ اس کے بعد تابعین کا جو دور ہے ان کو صحابہ کی صحبت ملی ہے۔ اب ظاہر سی بات، صحابہ کی محنت، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کی مشقت وہ رنگ لائی اور تابعین جیسی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد والا دور تو تابعین بھی جماعت بہت بہترین جماعت ہے، پھر ان کی مشقت، ان کی دعوت و تبلیغ، پھر تبع تابعین کی جماعت تیار ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں گے صحبت کا اثر ہے، کیونکہ صحابہ کو نبی کی صحبت اور تابعین کو صحابہ کی صحبت اور تبع تابعین کو تابعین کی صحبت، تو یہ بہترین دور ہوا، چونکہ اچھے لوگ اچھے ہی لوگوں سے اچھے لوگ بنتے ہیں اور برے لوگوں سے برے لوگ بنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت بہترین دور ہے تین دور کو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، قال عمران بیان کرتے ہیں، فلا ادری اذکر بعد قرنین او ثلاثہ۔ عمران جو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانے کا ذکر کیا یا تین، یعنی ان کو تھوڑی بھول ہو گئی تو آپ نے اس بھول کا تذکرہ کر لیں۔ ثم ان بعدکم قوما، پھر آپ فرما رہے ہیں پھر تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یعنی یہ بہترین دور نکل جائے گا۔ تو بہترین کے بعد بگاڑ آتا ہے، یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ان تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، جسے گواہی کے لیے ان کو بلایا نہیں جائے گا لیکن وہ خود بخود گواہی دینے کے لیے تیار رہیں، یا گواہی دے دیں گے گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی۔ یعنی یہ کہ ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ آؤ ہمارے معاملے میں گواہی دے دو، لیکن یہ فوراً تیار رہتے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور یہ خیانت دار بھی ہوں گے، ان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جائے گا۔
سوال ہے کہ بھائی جو گواہی، جن گواہوں کو گواہی کے لیے نہ بلایا جائے اور وہ گواہی چل کے خود آ کے دیں تو یہ اچھی چیز نہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب بھائی آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ ان کی نگاہ میں آپ گواہی کے لیے ہیں نہیں اچھے، تبھی تو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ اور آپ جا کے خود گواہی دے رہے ہو چل کے بغیر بلائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر انہی صفات میں سے ان کے ہے کہ خیانت دار ہوں گے، یعنی یہ کہ اگر ان کو کبھی کوئی امانت دے دو، کوئی پیسہ دے دو، کوئی کچھ دے دو تو یہ صحیح سالم لوٹا نہیں سکتے ہیں، اس میں ڈنڈی یا خیانت کر ہی دیں گے یا ڈنڈی مار دیں گے، کہ ان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جائے گا اور رہائی بھی۔ دیکھو میں کہا کرتا ہوں مصنوعی چیزیں، بناوٹی چیزیں یہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ آپ دیندار بناوٹی دیندار بنے نا پردہ پھاش ہو جاتا ہے، بناوٹی ایماندار بنے پردہ پھاش ہو جاتا ہے۔ جیسے نا بیوٹی پارلر میں دلہن جو میک اپ کر کے آتی نا وہ کتنا دن چلتا ہے، تو ایسے جو بناوٹی چیز، ہم بناوٹی دیندار بنے، بناوٹی ایماندار بنے، بناوٹی سچے بنے، وہ سب پردہ پھاش ہو جاتا ہے اور ایک دن لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کہا کہ وہ اتنے کرپٹ ہوں گے، اتنے فراڈ ہوں گے کہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا۔ کیوں؟ جہاں بھی معاملہ کریں گے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی فراڈ ہے، تو کہہ رہے ان پر بھروسہ نہیں رہ جائے گا۔ وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وہ نظر بھی مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی انہیں اللہ یاد نہیں آتا، رسول نہیں یاد آتے ہیں، نمازیں نہیں یاد آتی ہے، لیکن جب گاڑی پھنستی ہے تو نظر یاد آتا ہے۔ کیوں نظر یاد آتا ہے؟ کہ بھائی نظر مان لیں گے ابھی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ایسے اکثر ہوتے ہیں، تو کہہ رہے وہ نظر مان لیے اور ان کا کام بھی پورا ہو گیا لیکن اس نظر کو پوری وہ نہیں کرتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور کہا گیا کہ ان میں یہ فراڈی جو لوگ ہوں گے ان میں موٹاپا بھی ظاہر ہوگا۔ موٹاپا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دو طرح کے موٹاپے ہوتے ہیں آپ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے بھائی جنسی موٹاپا کہ بھائی اس کی یہ نیچر بن چکی ہے، فطری طور پر موٹاپا ہے تو وہ مجبوری ہے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک موٹاپا ہوتا ہے آدمی کھا کھا کر کے موٹا ہو رہا ہے، کھانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اتنا کھا کھا کے موٹاپا کر لیا ہے کہ اور تجربہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ کھانا کنٹرول کر دے تو اس کا موٹاپا بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ یہ لوگ فراڈی ہیں، حرام حلال سے کوئی مطلب نہیں، ایمانداری دیانتداری سے کوئی مطلب نہیں، جہاں موقع پائے وہاں، یعنی ان کے زندگی میں بس ایک ہی مشن، دنیا بناؤ دنیا بناؤ دنیا بناؤ، اور کیسے بھی کر کے بناؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے پھر یہ ساری خرابیاں ان کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن یہاں جو فضیلت وہ صحابہ کی کہ بھئی جس دور میں صحابہ رہیں گے اس دور کو بھی کہا گیا کہ یہ بہترین دور ہے، اور اچھے لوگ جب بھی رہیں گے تو بہتر ہی دور ہوگا۔ یہ الگ بات ہے صحابہ سے ایسے لوگوں سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا